جاتی چھوٹی سی مثال اور آج کی مجلس سے اختتام کو پہنچے۔ عالم اگر شکایت کر رہا تو اس لیے شکایت نہیں کر رہا کہ اسے کوئی نقصان ہو گئے، وہاں تو ایک اصول چلتا کہ اس کی اگر نیت تھی کہ میں لوگوں کو مسائل بتاؤں، اس کی نیت تھی کہ میں لوگوں تک دین پہنچاؤں، چاہے کوئی اس کے پاس نہ بھی آئے اسے اس کا پورا اجر مل گیا، اسے اس کا پورا ثواب مل گیا۔ وہ شکایت اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اس کا کوئی نقصان ہو گیا، وہ شکایت اس لیے کر رہا کہ ہم نے اس کے پاس نہ جا کے خود اپنا نقصان کر لیا۔ اس لیے کہ جتنا علماء سے ربط و ضبط کم ہوگا اتنا ہی شیطان نیکیوں میں گناہ پیدا کرے گا۔ گناہ کرنے والا گناہ کرے تو تعجب نہیں، دیکھیے شراب خانے میں گناہ ہو تو تعجب نہیں، دیکھیے سینما گھر میں گناہ ہو تو تعجب نہیں، دیکھیے جوئے خانے میں گناہ ہو تو تعجب نہیں، وہ تو مرکز ہے گناہ، وہاں نہیں۔ لیکن شیطان جب کسی مومن کو عالم سے دور محسوس کرتا یا صرف یہ دیکھتا ہے کہ زبان کی حد تک یہ عالم کے ساتھ اس کا علم حاصل کرنے کو تیار نہیں، تو شیطان پھر اس کی نیکیوں میں سے گناہ نکلواتا۔ شراب خانے کا گناہ نہیں، مسجد کا گناہ، امام باڑے میں گناہ، خانہ کعبہ کے اندر گناہ، معصوم کے روضے کے اندر گناہ، نماز کے دوران گناہ، زیارت کے دوران گناہ، حج کے دوران گناہ، یہ بھی گناہوں کی ایک قسم اور خاصی خطرناک قسم۔ اس لیے کہ کل رات کو بھی میں نجف حال کے درس میں امام خمینی کا یہ جملہ نقل کر رہا تھا، فتوے کا جملہ۔ فتوہ اور تقریر ان دو میں فرق ہوتا ہے۔ مرجع کی تقریر اسی لیے حجت نہیں، مرجع کے صرف فتوہ حجت کہ فتوے میں ایک ایک لفظ اپنی جگہ حکم خدا ظاہر کر رہا ہوتا۔ فتوے کا مطلب یہ کہ اس میں ایک لفظ بھی مجتہد کی اپنی رائے نہیں۔ خیر، امام خمینی فتوے کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ غنا الغناء حرام، سماعہ و اسماعہ و استماعہ و تکسبہ، تین چار چیز، اس کا سنانا بھی گناہ، اس کا سننا بھی گناہ، اس کو سیکھنا بھی گناہ، اور وہ ساری چیز۔ اس کے بعد فرماتے ہیں گانا حرام گناہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اور اگر یہ گانا قرآن میں اذان میں ہے، مرثیے میں، تب بھی گناہ۔ قرآن اگر گانے کے اسٹائل پہ پڑھا جا رہا، اذان اگر گانے کے انداز پہ دی جا رہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر ٹھیک ہو گئے، وہ گناہ ہے تو گناہ رہے۔ بہت ہی قوی مثال، دل نہیں مانتا ایسی مثالیں کیسے دی جائے، لیکن صرف اس لیے کہ ذرا بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر خون نجس ہے تو چاہے اس خون سے پھر قرآن کی آیت بھی لکھ دی جائے تو فقط اس لیے وہ خون پاک نہیں ہوگا کہ اس سے ہم نے آیت قرآنی لکھی، وہ تو ڈبل گناہ بن جائے گا۔ تو امام خمینی کا جملہ، اگرچہ سارے مراجع نے یہ بات کہی، لیکن امام خمینی نے چونکہ ایک لفظ ایسا لکھ دیا جو مسائل کی کتاب میں، جو باقی مراجع کی کتاب میں نہیں، اگرچہ مانتے سب اس کو، لیکن قوم کیونکہ حوالہ مانگتی ہے اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ آغا خوئی کا بھی یہی نظریہ تھا۔ فرماتے ہیں چاہے قرآن اور اذان اور مرثیے میں ہو، بلکہ اس میں اگر غنا ہو تو دوہرا گناہ، ضعفین، ڈبل گناہ۔ ذرا سوچیے عجیب بات، ہندوستانی فلم کے اندر گانا آ رہا ہے، اس کا گناہ کم، اور اگر ہم اذان اور قرآن اور مرثیے میں گانا لے کے آ رہے ہیں تو اس کا گناہ زیادہ۔ بالکل پیور گانے کا پروگرام ٹی وی پہ آ رہا، محفل سماع یا کلاسیکل موسیقی کا کوئی پروگرام، ہماری نگاہ میں وہ زیادہ بدتر، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کا تو گناہ ہے، لیکن اگر قرآن اسی اسٹائل میں پڑھا جائے تو ڈبل گناہ۔ وجہ بھی لکھتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ یہاں دو گناہ ہو گئے، خود گانا ایک گناہ، اور پھر قرآن کو گانے میں لا کے توہین قرآن، توہین اذان، توہین رسا اور توہین نوحہ، وہ دوسرا گناہ۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یوں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب ہم یہ مثال دیکھ لیں کہ اگر کوئی نجس خون یا شراب کو لے کے اس سے قرآن کی کوئی آیت لکھے تو ہم تڑپ اٹھیں، وہ شراب لے کے ایک اخبار کی کوئی خبر لکھ دے، اس کے اوپر ہمارا ریئیکشن اتنا سخت نہیں ہوگا، اور وہ اسی شراب سے کوئی آیت قرآنی لکھے، ہم تڑپ اٹھیں، خود ہمارا دل کہے گا کہ یہ بدترین گناہ ہو رہا۔ تو یہ کہنا اسی طرح سادات